فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ نوٹسز دیے جا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں، یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے۔ اظہر مشوانی آج تیسرا دن ہے، ہمیں اظہر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں۔ اظہر کی جو فیملی ہے، اظہر کا جو خاندان ہے، وہ تو اس کے اوپر پریشان ہے ہی، لیکن اظہر مشوانی ہمارے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن اور پاکستان کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن۔ جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جس طریقے سے وہ اب تک مسنگ پرسن ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، برٹش نیشنل ہیں، ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا، ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا، ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے، کیپٹن مظفر نیازی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہوا۔ جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ عامر مغل جو ہمارے اسلام آباد کے ایک سرکردہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کے گھر میں گئے، عامر گھر پہ نہیں تھے، ان کے 10 سال کے بچے کو، 13 سال کے بچے اور 15 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی کہ جب عامر مغل آئے گا تو پھر ہم ان کو اور حوالے کریں گے۔ کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک ورکر کے گھر پہ گئے، وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود، ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما، نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ ناتزی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، چاہے امریکن سینیٹرز ہوں، چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں، اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے۔ پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے، اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ 11 مہینوں میں پچھلے دیکھیے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ 3 دنوں میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 لوگ آٹے کی قطار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے۔ یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی، وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدمعاش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے، تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی،
سیاست تو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے, ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے. ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا. بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی, 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھیں, لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور اب بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں, جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹوز کو ختم ہی کر دیا ہے, زرداری صاحبان نے, انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ اب دیکھیے ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ کی. نہ کوئی آواز ہے, نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا. جے یو آئی مفتی محمود صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں, لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے, نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے. تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں, جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی, آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے, آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے. نہ اب پاکستان میں آئین ہے, نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے, اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے. آج صدر مملکت نے جو خط لکھا, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے. آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں. صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا. صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے, نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں, آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں. اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے, نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا, یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو. عدلیہ کو یہ پتہ ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان اظہر مشفانی جو ہے اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ دلیل سے جواب دیں, آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا, اس کی منطق کا. آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں, اپنے الزامات لگائیں, پرچہ کٹائیں. یہ کون سا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر جیسے میں نے کہا ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتہ چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے, کیوں اٹھا کے لے گیا ہے. شاہد حسین اوورسیز پاکستانی, اس کو اٹھا کے لے جائیں, یہی نہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے, کس نے اٹھایا ہے, اس کو وہ پتہ نہ چلے. حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں, وہ بیٹھا ہوا ATC کی عدالت میں, دہشت گردی کی عدالت میں, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. جس وقت کا وہ پرچہ کٹا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت میں. ہم وہاں سے نکلے, آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا, ادھر سے اٹھا کے کوئٹہ لے کے چلے گئے. اسلام آباد میں بھی بیل ہو گئی, کوئٹہ میں بیل ہو گئی, اب لاہور کا کوئی پرچہ کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے.